اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں خط موصول ہوا ہے عامر محمود صاحب کا، جنہوں نے حیدرآباد سے لکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پروگرامر کے طور پہ کام کرتا ہوں. میرے کلائنٹ نے مجھ سے اپنے لیے ایک سافٹ ویئر تیار کرنے کا کہا ہے جو کہ کھیلوں پر سٹے بازی کی خبریں کسی ویب سائٹ سے ٹیلی گرام کے گروپس تک پہنچانے کے لیے کام کرے. تو میں نے اسے پوچھا کہ اس سٹے بازی میں کیسے کام ہوتا ہے، تو اس نے بتایا کہ جوئے سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں پیسے کا نقصان سرے سے نہیں ہے. سافٹ ویئر صرف سٹے بازوں اور شرطوں کی تازہ ترین خبریں جو ہیں وہ منتقل کرتا ہے. مجھے اس کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئیں. جن کھیلوں کی خبریں شائع ہوں گی ان کی فہرست کو میں نے دیکھا تو ان میں تیر اندازی بھی شامل ہے. یہاں واضح ہے کہ کھیل کی نوعیت صرف صارف کی مرضی پر محصور ہے، جو مرضی کھیل منتخب کرے. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا میں اس قسم کے سافٹ ویئر جو ہے بنا سکتا ہوں، دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ حرام ہے، کیونکہ اکثر کھیلوں میں شرط لگائی جاتی ہیں، سٹے بازی کی جاتی ہے. تو جواب میں عرض یہ ہے کہ کھیلوں میں سٹے بازی کا مطلب کسی مخصوص میچ یا ریس میں جیتنے والے کے بارے میں لوگوں کے گروپ کی پیشین گوئیاں کرنا ہوتا ہے. ایسی پیشین گوئیاں کر کے شرط لگانا حرام ہے، چاہے اس میں مالی انعام موجود ہو یا نہ ہو. اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹی قیاس آرائیوں پر مبنی عمل ہے، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا جس کا وہ اندازہ لگائے بیٹھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی شرطوں میں مالی انعام بھی موجود ہو جو ہارنے والا ادا کرے گا تو یہ حرام ہے، جوا ہے. اگر انعام فریقین کے علاوہ کوئی اور دے تب بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ اس کام میں انعام لینا ہی حلال نہیں ہے. کیونکہ انعام یا نقدی انعام گھڑ دوڑ، اونٹ دوڑ، تیر اندازی میں لینا جائز ہے. یہ ایسے مقابلوں میں انعام وصول کرنا جائز ہے جنہیں جائز مقابلوں میں شامل کیا گیا ہے. مثال کے طور پر حفظ قرآن ہے، حفظ حدیث ہے، فقہی مقابلہ جات ہیں جن سے اقامت دین میں مدد ملتی ہے، دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انعام صرف نیزہ بازی، اونٹ دوڑ اور گھڑ دوڑ میں ہے. اور اسی میں جو السب کا لفظ آتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انعام یا اکرامیہ کو کہا جاتا ہے. تو اس کے مطلب میں بعض محدثین نے لکھا ہے کہ مقابلے میں شرکت کر کے مال کمانا صرف انہی دو چیزوں میں جائز ہے، یعنی اونٹ دوڑ اور گھڑ دوڑ. پھر انہی کے ساتھ جنگی آلات کے استعمال کی مہارت کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. اور امام ابن القیم بھی یہی کہتے ہیں کہ حفظ قرآن، حفظ حدیث، حفظ فقہی مسائل وغیرہ جیسے مفید علوم کے مقابلوں میں شرکت اور پھر صحیح جواب دینے پر مالی انعام وصول کرنا جائز ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہ اللہ نے اسے منع قرار دیا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے اور ہمارے جو دوسرے علماء ہیں انہوں نے یہ کہا کہ علمی مقابلہ جات کی اہمیت کبڈی، کشتی اور تیراکی سے زیادہ ہے. اس لیے اگر کبڈی وغیرہ کے نامی مقابلوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے تو علمی مقابلہ جات تو بالاولیٰ جائز ہونے چاہیے. اور شرط کی شکل تو وہی ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قریشی کافروں کے ساتھ رکھی تھی کہ جو خبر قرآن کریم نے رومیوں کے بارے میں دی ہے وہ چند سال بعد سچی ثابت ہوگی، اور پھر چند سال بعد وہ خبر سچی ثابت بھی ہوئی ہے. اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ جس میں غلبہ اسلام کے لگائے جانے والے شرط کے منسوخ ہونے کا تذکرہ ہو. پھر سیدنا صدیق نے شرط جیت لی اور انعام وصول کیا، حالانکہ اسے تو حرام ہو چکا تھا. نیز اقامت دین کا تعلق زبان اور سنان دونوں سے ہے. اگر آلات سنان یعنی آلات جنگ میں شرط لگا کر مقابلے میں حصہ لیا جا سکتا ہے تو پھر علمی معاملوں میں بھی حصہ لیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح موسوعہ فقہیہ میں لکھا گیا ہے کہ شرط کی انعامی رقم کے لیے عربی زبان میں ریحان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ خطرہ مول لینے کے بھی ہیں، جیسے کہ لسان العرب میں ہے کہ لفظ الریحان اور المراہنہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے معنی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ راہنتہ فی کذا، یعنی فلاں نے فلاں کے کسی خطرے میں ڈال دیا، راہنہ فی کذا. اور جب دو طرفہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہو تو ہم یتراہنون کہتے ہیں. اسی طرح ارہنوا بینہم خطرا، اس کی عملی صورتیں یہی بنتی ہیں کہ دو شخص یا دو ٹیمیں کسی چیز کے بارے میں شرط لگا لیتی ہیں کہ جو ممکن ہے کہ ہو جائے اور نہ ہونا بھی ممکن ہے. مثلا آپس میں وہ یہ کہیں اگر کل بارش نہ ہوئی تو میں تمہیں اتنی مقدار میں رقم دوں گا، ورنہ تم مجھے اتنی مقدار میں رقم دو گے.
اس مفہوم میں شرط لگا کر ایک دوسرے کو خطرے میں ڈالنا حرام ہے۔ چنانچہ اسلامی احکامات پر عمل پیرا لوگ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، تمام کے لیے فقہاء کرام کا متفقہ طور پر یہی موقف ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فریقین کے لیے حرام جوئے کی طرف ان کو لایا جاتا ہے، جس میں ایک کا نقصان اور ایک کا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں سوال کیا گیا بعض علماء سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ مالی شرط لگانا جائز نہیں ہے، صرف ان صورتوں میں جائز ہے جہاں شریعت نے استثناء دیا ہے، اور وہ ہے گھڑ دوڑ ہے، اونٹ دوڑ ہے، تیر اندازی ہے۔ اس کے علاوہ مالی شرط لگا کر مال وصول کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ باطل طریقے سے مال ہڑپ کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ اس حرام جوئے میں آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ جبکہ کوئی شخص یہ کہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میرے ذمے تمہارے لیے فلاں چیز، تو یہ وعدے کے زمرے میں آتا ہے، یہ شرط میں نہیں آتا۔ وعدے کو پورا کرنا آسانی سے ممکن ہو تو یہ شرعی عمل ہے، تو اسی لیے پھر یہی دیکھا جائے گا کہ اس کے بارے میں کوئی شرط تو نہیں لگائی گئی، جہاں شرط لگائی جائے گی وہ چیز جو ہے پھر وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں بھی بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ اس طرح شرط لگانا یہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ایسی شرطیں لگانا جوئے اور قمار بازی میں آتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام سے ہیں، سو ان سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پالو۔ تو اس آیت میں مذکور میسر جوئے کو کہتے ہیں۔ مثلا کوئی کہے اگر معاملہ ایسا ہوا تو میرے ذمے وگرنہ تمہارے ذمے چٹی ہوگی، تمہیں دینا پڑے گا۔ اسی طرح کوئی کہے اگر فلاں آ گیا تو تمہیں اتنے ملیں گے، اگر نہ آیا تو تم اتنے دو گے۔ یا آپس میں کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو تو کہا جائے اگر پتھر ہے تو تم دیندار ہو، یعنی تم دو گے، اگر سونا ہے تو میں دوں گا۔ مطلب یہ کہ اس طرح کی باتیں کر کے شرط لگانا یہ جوا اور قمار بازی میں آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ مالی انعام صرف نیزہ بازی، اونٹ دوڑ اور گھڑ دوڑ میں ہے، اور اس کے لیے سب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد ہی مالی معاوضے انعام ہے، یعنی مالی معاوضہ انعام صرف نشانہ بازی، اونٹ دوڑ، گھڑ دوڑ میں دیا جا سکتا ہے، جبکہ علمی مقابلات اس میں نہیں آتے بلکہ وہ جعالہ یعنی انعام اور اکرامیہ میں آتے ہیں۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ فلاں قرآن و حدیث سے یاد کرے تو اس کے لیے اتنا انعام ہے، تو اس کو پھر یہ انعام کہا جائے گا، جعالہ کہا جائے گا۔ اس طرح کوئی کہے کہ قرآن و سنت سے سوالات کا جو جواب دے گا اس کے لیے فلاں انعام ہوگا، تو مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ خیر کی طرف آئیں اور علمی میدان میں آگے بڑھیں، قرآن و حدیث کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو یہ حرام نہیں ہے کیونکہ یہ تو معاشرے میں خیر پھیلانے کے زمرے میں آئے گا۔ اسی طرح یہ جعالہ اور انعام علم کی آبیاری ہے، جبکہ شرط لگانا اس میں اپنے آپ کو غالب دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس بات کا کہ ایسی شرطوں میں معاوضہ انعام دینا جائز نہیں ہے، خواہ مقابلہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو یا ان دونوں کی طرف سے ہو، اس میں نہیں دیا جائے گا۔ تو لہذا پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے جتنے بھی اعمال ہیں جس میں کوئی سٹہ بازی ہے یا شرطیں لگا کے یا جوا کھیل کے کیا جاتا ہے، وہ کام جو ہے نہیں کیا جا سکتے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا تعاون کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، آپ نے اپنے بارے میں کہا عفو تحب العفو، کہ آپ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کی صفت ہے۔ اے الہ العالمین، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، آج ہم جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تمام دنیا کے مسلمان جن مصائب کے شکار ہیں، ہمیں ان مصائب سے، ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم نے اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو متحد اور متفق بنا دے، ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنا، اسے ہر طرح کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ اور معمون فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارا ملک پورے عالم اسلام کے لیے قلعہ بن جائے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جو عزیز اقارب ہمسائے دنیا سے گزر گئے، ان کی بخشش فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین، روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔
آمین یا رب العالمین.